الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله مولانا العلي العظيم. سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضرات انبیاء علیہم السلام میں خصوصی امتیازات کے حامل ہیں، اور جو آیات اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں بہت ہی بہترین انداز میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کرایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سبھی لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے، نمونہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ ان آیات میں جو خصوصی صفات بیان ہوئیں ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ کان امتاً، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تنہا ان صفات کے حامل تھے جو متفرق طور پر کسی امت میں پائی جا سکتی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو جامع الکمالات اور جامع الصفات بنایا تھا کہ وہ سبھی خوبیاں اور افکار و نظریات اور اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جو مختلف انداز میں متفرق طور پر لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام میں جمع فرما دیے تھے۔ دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ قانتاً، وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور اطاعت شعار اور فرما بردار تھے۔ کوئی کام اپنی طرف سے اپنی جانب سے انہوں نے دنیا میں جاری نہیں فرمایا، جو کچھ بھی جاری کیا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی اور خوشنودی کے مطابق تھا۔ تیسری صفت بیان ہوئی کہ حنیفاً، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی
کی جانب اس طریقے پر متوجہ تھے کہ انہوں نے سب لوگوں سے اپنا رخ پھیر رکھا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پر توجہ برقرار رکھ رکھی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ اور جرثومہ ان کی زندگی میں کہیں سے کہیں تک نہیں پایا جاتا تھا۔ 100% وہ موحد تھے، یوں کہیے کہ ابو الموحدین تھے، رئیس الموحدین تھے۔ ان کی زندگی کا ہر ورق توحید کے نور سے منور اور روشن تھا۔ اور پھر آگے صفت بیان ہوئی کہ شاکرا لانعمی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو انعامات عطا فرمائے تھے ان کے وہ بہت زیادہ قدرداں تھے، شکر گزار تھے۔ ناشکری اور ناقدری کا دور دور تک ان کی زندگی میں کہیں سے کہیں تک پتہ نہیں چلتا۔ 100% وہ شکر گزار تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے انہیں چن لیا تھا اپنی اطاعت کے لیے، اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور فرمایا کہ وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی جو سیدھا جنت تک پہنچانے والا ہے، اس راستے پر وہ قائم رہے۔ اور یہ کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی اور مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی گئی کہ ہر آدمی اور تمام آسمانی مذہب والے ان کی طرف نسبت کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ گویا ان کو امام الناس بنایا گیا۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، انہوں نے خود دعا فرمائی تھی کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ دعا مقبول ہوئی اور ان کے لیے فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ آخرت میں جنت میں ان کو اعلیٰ ترین درجے سے نوازا جائے گا۔ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں جا بجا تقریباً 22 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت ہی بہترین انداز میں کیا گیا ہے۔ اور ان کی ذات عالی کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا مظہر اتم بنا دیا ہے۔ طاعت و انقیاد کا بہترین نمونہ ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ اور انہوں نے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے جو عظیم قربانیاں پیش کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بے حد مقبول ہوئی ہیں، جن کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش بابل کے علاقے میں ہوئی اور آپ کا پورا خاندان شرک و بت پرستی اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ آپ نے آنکھ کھول کر اپنے گھر میں بتوں کی پرستش دیکھی، چاند ستاروں کی تعظیم دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلب سلیم عطا فرمایا تھا کہ اس ناموافق ماحول میں بھی آپ کے دل نے
ان مشرکانہ خیالات اور رسومات کو قطعاً گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں جا بجا یہ مضمون وارد ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو ابتدا ہی سے جھنجھوڑا اور ان سے سوالات کیے کہ یہ کیا بات ہے کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور پھر اسی کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہو۔ یہ بت تمہیں نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے اپنے باپ آزر جو بڑے بت پرست تھے ان سے مکالمات فرمائے اور ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ راہ حق پر آ جائیں اور بتوں کی پرستی چھوڑ دیں اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، لیکن انہوں نے اپنے عظیم صاحبزادے کی نصیحت کو نہ صرف یہ کہ گوارا نہیں کیا بلکہ الٹے دھمکیاں دیں کہ ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، اپنے سے الگ کر دیں گے، تمہاری کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دھمکیوں کے جواب میں صاف صاف کہہ دیا کہ میں تم سے الگ تو ہو سکتا ہوں، تمہیں چھوڑ کر جا تو سکتا ہوں، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤں۔ کئی ایسے بھی مواقع آئے کہ آپ نے اپنی قوم کو متوجہ کرنے کے لیے جب ستارے ظاہر ہوئے تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارے ڈوبنے لگے، ان کی روشنی ختم ہونے لگی تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کی پرستش نہیں کر سکتا، ان کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا۔ چاند نمودار ہوا روشنی کے ساتھ تو آپ نے استفہاماً فرمایا کہ کیا میں اسے رب بنا لوں؟ لیکن ظاہر ہے کہ چاند بھی مسلسل روشنی نہیں دیتا، جب اس کی بھی روشنی بے نور ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں اگر اسے رب بناؤں گا جو بے نور ہو جاتا ہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب سورج نمودار ہوا، پورے عالم میں اس کی روشنی پھیلنے لگی تو آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا ہے، اسے رب بنا لوں؟ لیکن ظاہر ہے کہ شام ہوتے ہوتے سورج بھی ڈوبنے لگا تو آپ نے برملا پوری قوم کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ سن لو اچھی طریقے پر، میں نہ ستاروں کو مانتا ہوں، نہ چاند کو اپنا معبود مانتا ہوں، نہ سورج کی پرستش کرتا ہوں، میری توجہ تو کامل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور میں ہرگز ذرہ برابر بھی شرک نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے، 7ویں پارے کے اندر سورہ انعام میں۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ذکر ہے کہ ایک موقع پر جب سارے قوم کے لوگ کسی میلے ٹھیلے میں جنگل بیابان میں چلے گئے اور آپ نے جانے سے معذرت کر لی، اور پھر آپ ان کے سب سے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں بڑے اور چھوٹے ہر طرح کے بت رکھے ہوئے تھے، تو سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر جو چھوٹے موٹے بت تھے ان کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا،
اور بڑے بت کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا۔ جب یہ لوگ واپس آئے اور اپنے عبادت خانے میں گئے اور دیکھا کہ یہاں تو غدر مچا پڑا ہے، تو آپس میں پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کس نے کر دیا؟ تو زبانوں پر یہ بات آئی کہ ضرور یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، ان کو بلایا جائے، پوچھا جائے۔ چنانچہ پنچایت جوڑی گئی اور آپ کو بلایا گیا۔ آپ نے بطور تنبیہ کے جواب میں فرمایا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ میں کیوں توڑوں گا؟ ان کا جو بڑا گرو گھنٹال یہاں موجود ہے، اس نے یہ حرکت کی ہوگی، اور اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو آپس میں بغلیں جھانکنے لگے، اور حضرت کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ اگر یہ بڑا بت اس قابل ہوتا کہ اس کے اندر کچھ قدرت ہوتی تو یہ اپنے چیلے چپاٹوں کو اس نے بچایا کیوں نہیں؟ اور اگر بچایا نہیں ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اسی نے پٹوایا ہے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عاجز اور درماندہ ہے، اور یہ مانے بغیر چارے کار نہیں ہے، اور جو اپنے لوگوں کو نہ بچا سکے وہ تمہیں کیسے بچا پائے گا؟ تف ہے تمہارے اوپر کہ ایسے بے عقل اور جامد اور بے حیثیت بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے جھک مار کر کے یہ کہنے لگے کہ ان کو آگ کا الاؤ جلا کر کے اس میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ جب کسی کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ مار پیٹ پہ اتر آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی عزت کو دوبالا کرنا تھا، ان کو رفعت اور سربلندی عطا فرمانی تھی کہ وہ آگ جو نہایت شدت کے ساتھ دہکائی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈک بنا دیا، سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ میرے پیارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈک بن جائے اور سلامتی کا ذریعہ بن جائے، یعنی ایسی سخت ٹھنڈک بھی نہ ہو کہ جما دے اور ایسی آگ بھی نہ ہو کہ جلا دے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایسی آگ کہ جس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزر جاتا وہ جل کر بھسم ہو جاتا تھا، اس آگ سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بعافیت باہر تشریف لے آئے۔ حجت تام ہو گئی، جو ماننے والے تھے ان کے دل کے اندر ایمان کی کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا، بہت سے دیکھنے والے بھی ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ دکھلایا۔ قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ نمرود بادشاہ تھا، اس کے دربار میں آپ پہنچے، گفتگو شروع ہوئی، آپ نے توحید کی دعوت پیش فرمائی، شرک سے برات کا اظہار کیا، اور یہ دلیل پیش کی کہ میرا رب اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے،
نمرود کا معقل تھا، اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ بے قصور کو بلوا کر کے اس کو مارنے کا حکم دے دیا، اور جو قیدی بند تھے ان کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور یہ سمجھا کہ میں نے یہ کام کر دیا کہ زندگی اور موت کا میں بھی مالک ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش فرمائی کہ تو خدائی کا دعوے دار ہے، میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تیرے اندر اگر ہمت ہو تو کسی دن مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ یہ بات سن کر وہ کافر مبہوت ہو کر کے رہ گیا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ دلیل قرآن میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کا دل ایمان و یقین سے بھر جاتا ہے، توحید کی شمع مزید روشن ہو جاتی ہے، اور شرک کے تمام جراثیم دل و دماغ سے مٹ جاتے ہیں۔ ایسے شاندار واقعات اور بہترین گفتگو قرآن پاک میں آپ کے حوالے سے منقول ہے۔ اس کے بعد آپ ملک بابل سے ہجرت فرما کر اللہ کے حکم سے ملک شام تشریف لائے۔ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ، اور حضرت ہاجرہ جن کا واقعہ قرآن پاک میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کی طرف اشارات ہیں۔ بخاری شریف میں ذکر ہے کہ آپ جب روانہ ہوئے بابل سے تو راستے میں ایک انتہائی بد کردار عیاش بادشاہ پڑتا تھا، جس نے چنگیوں پر آدمی بٹھا رکھے تھے، اور کوئی بھی خوبصورت عورت وہاں سے گزرتی تو وہ خبیث اور ملعون اس کو پکڑوا کر اپنے پاس بلوا لیتا تھا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمانی اخوت کی بنیاد پر فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، لیکن پھر بھی کارندوں نے پکڑ لیا اور لے گئے اس بادشاہ کے پاس۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا فرمائی اور فریاد فرمائی کہ اس ملعون سے میری حفاظت فرمائیے۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے برائی کا ارادہ کیا، وہ وہیں کا وہیں جام ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے۔ پھر اس نے معافی تلافی کی تو پھر ٹھیک ہو گیا، پھر اس نے ارادہ کیا تو پھر وہی کیفیت ہو گئی۔ کئی مرتبہ جب یہ ہوا تو اس نے کارندوں کو بلایا کہ یہ تو کسی جناتنی کو تم لے آئے ہو، اسے واپس کرو، اور ساتھ میں ایک خادمہ کو دیا۔ یہ خادمہ ہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو والدہ ماجدہ ہیں سیدنا حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی۔ بہرحال ان کو لے کر کے آپ ملک شام تشریف لائے۔
یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اپنے ننھے منھے بیٹے کو اور اپنی زوجہ مطہرہ ہاجرہ کو مکہ معظمہ میں چھوڑ آؤ، جو وادی غیر ذی زرع ہے، خشک پہاڑوں کی جگہ ہے، کوئی آبادی بھی وہاں نہیں ہے۔ کتنے ارمانوں کے بعد بیٹے کی پیدائش ہوئی، لیکن حکم ربی کے سامنے طاعت و انقیاد کا بے نظیر نمونہ پیش فرمایا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ آپ اپنے صاحبزادے اور اہلیہ محترمہ کو لے کر مکہ معظمہ تشریف لائے اور انہیں وہیں پر بے آباد جگہ پر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگیں، ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے؟ گردن ہلائی کہ ہاں حکم یہی ہے۔ تو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ واپس آ گئے، کچھ دن میں توشہ ختم ہو گیا، نہ آدم زاد، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ حضرت ہاجرہ نور نظر کی بے چینی کو دیکھ کر پریشان، کبھی صفا پہاڑی پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، کچھ دور نظر آ جائے کوئی چیز جس سے اپنے بچے کو کچھ تسلی دے سکیں۔ بالآخر کئی مرتبہ چکر کاٹنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما تھے وہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ اور یہ لمبی تفصیل ہے کہ پھر وہاں پر بنو جرہم کے لوگ آئے اور آباد ہوئے، اور ایک اللہ نے پورا نظام قائم فرمایا۔ اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور اس قابل ہو گئے کہ اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکیں، تو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جاؤ اور میرا گھر دوبارہ تعمیر کرو۔ یہ بیت اللہ شریف طوفان نوح میں اس کی عمارت ختم ہو گئی تھی اور یہ مٹیوں کے نیچے دب چکا تھا۔ آپ ملک شام سے تشریف لائے اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق، نشانات کے بتانے کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام انجام دیا۔ اور پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ سارے عالم سے لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آیا کریں، طواف کے لیے آیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت میری آواز یہاں سے کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا تمہارا کام اعلان کرنا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کے اندر ان کی آواز پہنچا دی، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ عالم ارواح تک میں پہنچا دی۔ اور جس نے آپ کی آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی مرتبہ اس کو حج اور عمرے کی سعادت سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو حج کے جو ارکان و مناسک ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو قربانی کا حکم ہے وہ بھی ابراہیمی سنت ہے۔ قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔
اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، وحی کے درجے میں۔ چنانچہ آپ نے صاحبزادے سے ذکر کیا کہ میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری؟ سعادت مند ہونہار فرزند نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ بلا تکلف کر گزریے، میری فکر مت کیجیے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو لٹایا اور چھری پھیرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جگہ پر جنت سے لائے ہوئے مینڈھے کی قربانی کا طریقہ جاری فرما دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ آپ نے تو اپنی قربانی پوری کر دی، آپ کا ارادہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا تھا۔ اللہ نے آپ کا جذبہ، آپ کی نیت قبول فرمائی، اور یہ سلسلہ نہ صرف ارکان و مناسک حج کے طور پر بلکہ ایک مستقل عبادت کے طور پر ذی الحجہ کے ایام النحر میں شریعت محمدیہ میں بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی تو چند دعائیں فرمائی تھیں اپنی اولاد کے لیے، اور خاص طور پر یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجیے جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ آپ کی کتاب لوگوں کو سکھلائے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا، تزکیہ کرے گا۔ تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا مصداق اتم ہوں، دعوت ابی ابراہیم۔ اور امت محمدیہ کو خاص طور پر بہت سے معاملات میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تلقین کی گئی ہے، اور جا بجا قرآن پاک میں یہ بتلایا گیا کہ شریعت محمدیہ ہی دراصل ملت ابراہیمی پر چلنے والی یہ امت محمدیہ ہے، اور شریعت محمدیہ کے وہ احکامات ملت ابراہیمی سے ماخوذ ہیں۔ آپ نے ایسے ایسے نمونے دنیا کے سامنے پیش فرمائے وفاداری کے، جانثاری کے، اطاعت شعاری کے، فرما برداری کے، شکر گزاری کے، جس کی نظیر دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا کہ آپ کے بعد جو سلسلہ نبوت چلا وہ اکثر آپ ہی کی نسل میں رہا۔ تمام انبیاء بنو اسرائیل سیدنا حضرت اسحاق علی نبینا وعلیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تمام انبیاء بنی اسرائیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کے صاحبزادے ہیں، اور دوسرے نبی اکرم علیہ السلام جو خاتم النبیین ہیں وہ بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ یہ نسب بھی ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام کی ذات عالی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسی لیے درود شریف جو پڑھا جاتا ہے
اس میں جہاں ہم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آپ نے خود اس کی تعلیم دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کو خصوصی تعلق اور خصوصی نسبت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام سے ہے۔ اور بھی بہت سی تفصیلات ان کے بارے میں قرآن کریم میں، احادیث شریفہ میں موجود ہے، سب کا احاطہ یہاں مقصود نہیں ہے، لیکن یہ چند باتیں عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات انبیاء علیہم السلام، بالخصوص ہمارے آقا اور سردار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے نقش قدم پر چلائے، آپ کے طریقوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔